ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اسی دعا کو ہی پڑھیں. کس کو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اچھا اس نماز کے پڑھنے کے اندر ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں. اکثر ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. جعلنی کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں، اس کا معنی ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، جعل کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو اصل میں پڑھیں گے نا تو یہ جیم ساکن ہے، یہ ہوتا ہے اجعل. کیا ہوتا ہے سارے پڑھیں؟ تو جب ہم اس کو رب سے ملاتے ہیں تو رب بجعل، جیم کے اوپر زبر پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دھیان سے پڑھیے گا جب بھی پڑھتے ہیں. تو رب بجعلنی، ٹھیک ہے، جیم ساکن ہے تو اس میں ہمیں کلکلہ کرنا ہے. تو رب بج، یہ آواز نکلے گی. تو رب بجعلنی مقیم الصلاۃ. بس یار ایک اپنے طور پہ آنکھ بند کر کے پڑھے. آپ کیسے پڑھتے ہیں ایک لمحے کے لیے ذرا کیجیے. نہیں مجھے بے شک نہ سنیں، آپ صرف اپنے طور پہ پڑھیے. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ رب جعلنی پڑھتے ہیں یا رب بجعلنی پڑھتے ہیں؟ ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے. رب جعلنی پڑھا جاتا ہے، ایسے پڑھا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ تر دعا پڑھی ہو جاتی ہے تو تاکہ اس کے اندر جو ہماری مسٹیک ہے وہ بھی کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا. تو آپ ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت، اور جو مرضی پڑھیں. ضروری ہے کہ آپ کسی ایک کو مختص کریں. اس دعا کا پر ہم نے انتخاب کیوں ہے؟ بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ترین دعا ہے یہ، جس کا انتخاب ہم نے اس کورس میں کیا ہوا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. اب ہم لفظی ترجمہ کریں گے. ربنا، آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ربنا. ربنا کا اشارہ کریں سارے لوگ. آپ میں چاہوں گا تھوڑے سے آپ لوگ بھی اس کلاس میں انوالو ہو جائے. پہلے تو میں ہی ساری چیز باتیں کیے جا رہا تھا. تو ربنا کا اشارہ کیسے ہوگا؟ ذرا سارے کیجیے گا. ایسے پڑھیں. اچھا ایک دفعہ یہ سارے ٹیبل پڑھیے ذرا سارے لوگ میرے اشارے کے ساتھ پڑھیے. کیسے ہوگا؟ ہاں، ربنا اور ربا ربوہا. اچھا فرق دیکھ لیں. ربنا کا معنی ہے ہمارا رب. کیا معنی ہے ربنا کا؟ سارے بولے ربنا کا معنی. لیکن ربنا کا معنی بہت مختلف ہے. اے ہمارے رب. ٹھیک ہے، ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب. اور ربنا کا ہمارا. اصل میں اسے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اصل میں یہ خالی ربنا نہیں ہوتا ہے، یا ربنا ہوتا ہے. یا عربی میں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پکارنے کے لیے، اے کے لیے. تو اس سے پہلے یا ہوتا ہے تو وہ لکھنے سے چھپ گیا ہے، محذوف جسے کہتے ہیں آپ. تو وہ لکھا نہیں گیا ہے، لیکن کیونکہ اس با پہ جب زبر ہے نا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے یا تھا. ورنہ وہ دیکھیں پیچھے ربو با پہ کیا ہے؟ پیش ہے ربنا. تو جو ربنا ہے تو اے ہمارے رب. کیا مانو گے ربنا؟ سارے بولیے ربنا اے ہمارے رب. اس کے بعد ہے آتی نا، دو ٹکڑے سے. پہلا ہے آتی. آتی کا معنی ہے دے. کیا معنی ہے آتی کا؟ دے. یہ عطا کرنا اردو میں کہتے ہیں دو، اتیان، اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو آتی دے نا ہمیں. نا کا ایک معنی آپ نے ہمارا پڑھا ہوا ہے. ہمارا پڑھا نا، یہ پیچھے آ گیا ہے. یہ کیا معنی اس کا ہے؟ اور یہاں پر نا کا کیا معنی ہے؟ ہمیں. میں آسان سا فرق بتا دوں ذرا. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہاں پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمیں منع ہوگا یا ہمارا ہوگا. تو بس یہ ہمیں والا یاد رکھ لیں، دوسرے یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی کبھی یہ جو ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا اور ہا، فعل، یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ مل کر آئیں گے نا تو اس کا معنی ہمیں ہو جائے گا. اسے، ٹھیک ہے، جیسے ہو کا معنی اس کا پڑا تھا نا، لیکن جب یہ فعل کے ساتھ آئے گا تو اسے، اس کا معنی اسے ہو جائے گا. اسے، انہیں، آپ کو اور مجھے اور ہمیں. جب یہ کس کے ساتھ آئیں گے تو فعل کے ساتھ آئیں گے. تو فعل کے ساتھ اس کا معنی ہمارا نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا. کس کا معنی؟ نا کا معنی کیا ہوگا؟ فعل کے ساتھ آئے گا تو ہمیں. اور فعل کے علاوہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اسم اور حرف رہ جاتا ہے. تو جب اسم اور حرف کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہمارا ہوگا. جیسے ہمارا رب، ربنا، ہمارے لیے، لنا، اور آتینا، ہمیں دے. آتینا کا کیا معنی سارے بولیں؟ پھر بولیے ہمیں دے. جیسے نا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، آتی کی جمع ہے آتو.
یعنی آپ سب دو عطا کرو، دو فی دنیا، دنیا میں. اب دنیا اس کو سمجھتے لفظ دنیا کس طرح سے، جیسے اکبر کی مؤنث ہوتی ہے کبرا، یہ بھی ایک مؤنث کا پیٹرن ہے جو کہ ہم کہیں آگے جا کے شاید پڑھ سکیں. تو اکبر کی مؤنث کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ طریقہ پڑھا تھا نا، لفظ کے آخر میں گولتا ہوگی تو وہ مؤنث ہوگی. ایک یہ بھی ہے کہ اکبر کی مؤنث کیا ہے، سارے بولیے کبرا. ایسے ہی اصغر کی مؤنث بھی صغرا. کیا ہے اصغر کی مؤنث؟ اور ادنا کی مؤنث ہے دنیا. ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ لفظ ادنا پہ ہی سوچیں تو ہمیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا. ادنا اردو میں کسے کہتے ہیں؟ حقیر، کم تر چیز کو کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی مثال اللہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس لفظ کے اندر خود ہمیں لفظ خود بتا رہا ہے کہ میں کوئی بڑی جگہ نہیں ہوں، میں حقیر جگہ ہوں. دنیا خود ہمیں بتا رہی ہے، لفظ بتا رہا ہے کہ یہ حقیر چیز ہے. تو ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا. تو فی دنیا، فی کا معنی ہے میں، اور دنیا اردو میں بھی دنیا ہی کہتے ہیں. تو فی دنیا، دنیا میں. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنہ. حسنہ کہتے ہیں بھلائی کو. حسن مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے حسنۃ، بھلائی. کیا معنی ہے حسنۃ؟ بھلائی. سارے بولیں گے حسنۃ بھلائی. اور حسنہ واحد ہے، مؤنث ہے، اس کی جمع ہے حسنات، نیکیاں، اچھائیاں، اس کا معنی ہے. اور دنیا میں بھلائی عطا فرما. اب ہم اس میں سے اہم پیغام دیکھتے ہیں. پہلی بات ہے، آپ اگر قرآن کریم کو اٹھا کے پڑھیں نا، تقریباً جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں وہ ربنا اور ربی کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا اس چیز کو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بنا دے. ربنا اننا سمعنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا هب لنا من ازواجنا. آپ دیکھیں ربنا 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 ربی ربی ربی. آخر ایسا کیوں ہے؟ دو وجوہات سے. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ روٹین میں جس شخص سے آپ کو امید ہو کہ یہ میری کسی بات کو ٹالتا نہیں ہے، جو چیز میں اسے مانگو اگر اس کے پاس ہو تو وہ مجھے کیا کر دیتا ہے، فوراً دے دیتا ہے. تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ایسے شخص سے جب ہم مانگتے ہیں نا تو بے دھڑک مانگتے ہیں، بے خوف مانگتے ہیں. تو لفظ رب ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرنے والا، آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا. رب کا یہی مطلب ہے نا، عطا کرنے والا. تو وہ لفظ ہی ہمیں یہ اعتماد دلا رہا ہے کہ آپ جسے مانگنے جا رہے ہیں وہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. پہلی چیز. اور دوسری بات اپنائیت. تو جو اپنے ہوتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ کی اپنائیت ہوتی ہے، تو اپنائیت کا اور ہی انداز ہوتا ہے مانگنے کا. اور جب اپنائیت سے انسان مانگتا ہے، اور ایک تو عربی کا لفظ پڑھ لینا اور بات ہے، اس اپنائیت کو محسوس کر کے کبھی دعا مانگ کے دیکھیے اللہ سے. مختلف انداز ہوتے لوگوں کے اللہ کے ساتھ پیار کے اظہار کے. تو کبھی رکوع میں جب جھکتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تو اس اپنائیت کو محسوس کر کے تو سجدہ کر کے دیکھیے نا، جو اطمینان قلب اس وقت میسر ہوتا ہے نا، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی اگر آپ کو احساس ہوا اس کا تو کر کے تو دیکھیے. دل کی کہہ رہے ہیں کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ دل پھٹنے لگنا سا، ایک عجیب سی صورتحال محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنائیت کے ساتھ. اور اگر آپ کو یہ پتا نا اس وقت میں اللہ سے قریب ترین ہوں، اور اللہ کو محسوس کریں آپ، اس میں ایک عجیب سی لطف آتا ہے. کوئی شک نہیں ہے اس سجدے میں لطف آتا ہے، اس کیفیت میں لطف ہوتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں ذرا. وہ میں ایک شخص کو دعا کرتے دیکھ رہا تھا. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بہت اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں. ویسے کر کے ہاتھ اٹھا اللہ سے مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اور ساتھ میں ایسے اس ہاتھ کو زور زور سے پھیلا رہا تھا. ادھر کس نے لکھا کہ اللہ سے مانگنے کا کیا ہی انداز ہے اس شخص کا، نا اپنائیت ہے. تو جب بھی یہ دعا پڑھے نا، اپنائیت کے ساتھ مانگے. ایک اور دوسرا یہ لفظ ہمیں ایک امید اور ایک یقین دلا رہا ہے کہ وہ میری ضروریات کو پورا کرے گا ہی پورا کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے کیا ہے. پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ دعائیں پڑھنا بھول دیں، پڑھنا چھوڑ دیں. اس سے پہلے شاید ہم نے بہت پڑھی ہوں. اب دعا مانگنا سیکھیں. اللہ سے دعا کو کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے. اچھا، جو ہم نے کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب یہ مانگے تو تصور میں کیا کچھ ہو، ضروریات زندگی ساری کی ساری اس کے ذہن میں ہو. دنیا کی حسنات ہیں یا نہیں ہیں؟
اور خاندان کی فلاح ہے، عزت ہے، وقار ہے، مال و دولت ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، تمام وہ چیزیں کہ جو زندگی میں آپ کی سہولت کے طور پہ کام آ رہی، وہ ساری کی ساری دنیا کی حسنات ہیں. تو تصور میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان ساری چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لانا چاہیے. اور پھر وہ چیزیں ساتھ ساتھ جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم ہے، صحیح عقیدہ ہے، اچھے اعمال ہیں، اخلاص ہے، اچھے اخلاق ہیں، تربیت ہے، اور سب سے اہم چیز امن و سکون ہے. ایک تو اپنی زندگی امن و سکون، اور دوسرا جس میں اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا سکے. یہ ساری کی ساری دنیا کی حسنات میں ہے، اور یہ اللہ نے خود ہمیں مانگنا سکھائی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی تمام تر حسنات کو مانگتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ بہت سخت بات ہے جو ابھی سامنے آ گئی ہے. کوئی بھی چیز، مال و دولت، وہ تجارت ہو، وہ نوکری ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ کی اولاد آپ کے لیے حسنہ نہیں ہوگی اگر وہ آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے. اگر ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے تو پھر وہ حسنہ نہیں رہتی ہے، پھر وہ سیئہ بن جاتی ہے. تو اس لیے اس پہ بھی میں نے اور آپ سب نے سوچنا ہے کہ کہیں میری تجارت، میری اولاد، دو ہی چیزیں نا، یہ میری آخرت کو برباد کرنے والے نہ بن جائے. تو اولاد کی تربیت کرنی ہے جتنی آپ ہمارے بس میں ہے، اور مال و دولت کے لیے جائز ذرائع کا اختیار کرنا ہے، کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی. احتساب کیجیے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کیا میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہوں، جس چیز کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہوں، اللہ سے مانگتا بھی ہوں، اس کے باوجود وہ چیز مجھے نہیں ملی اگر، تو میں کیا اس پہ مطمئن رہتا ہوں یا نہیں رہتا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، اور کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا ہے، سر مانگ کے بھی نہیں ملتا ہے تو کیا کریں آپ؟ مانگ کے بھی، تو اس کا مطلب اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو جہاں پہ یہ طرح بات ذہن میں آتی ہے نا کہ مانگ کے بھی نہیں ملا، تو جو میں نے کل کے سبق میں بات کی تھی اور وہاں کلاس میں نے پہلے دن کی تھی کہ اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا تعارف ہوتا اور اللہ کو اپنا اللہ اور رب پہچانا ہوتا تو میرے اندر یہ یقین کامل آ جاتا، اس چیز میں میرے لیے بہتری نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے نہیں دی ہے. اس میں بات یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا، وہ دوسری چیز ہے. اور جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی. وہ آگے سبق میں بھی شاید آ جائے گا کسی ایک میں. کچھ تو ان کے بدلے سے ہمارے اوپر سے جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور کچھ محفوظ ہو رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، اور اس کا بدلہ ہمیں ملے گا کہاں پر؟ آخرت. تب انسان کہے گا وہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. جی، یہ دعائیں جو ہے دنیاوی دعا ہے یا آخرت کی دعا؟ کوئی بھی دعا ہے، اللہ سے جو بھی آپ دعا مانگیں. دیکھیے نا، یہ کیا ہے، یہ کس کے لیے؟ آخر میں اگر دیکھیں تو یہ دنیا کی سہولت کے لیے، آپ کو دنیا کی سہولت کے لیے. لیکن یہ جو پچھلا یہ پوائنٹ ہے نا، یہ اس کے ساتھ جوڑیے گا اس کو، جو کچھ بھی اگر وہ جائز ذرائع سے تب وہ حسنہ ہے، یعنی اگر وہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو تب وہ حسنہ ہے. تو اس لیے اگر چیز مانگنے کے باوجود نہیں ملی تو کیا میں اس پہ مطمئن رہتا ہوں نہیں رہتا، یہ ہے اصل پوائنٹ. اور اس کے حوالے سے آپ نے پہلے سبق میں پڑھا تھا پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. تو جب تک اس کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور پلان کیجئے روزانہ صبح سے لے کر شام تک کا وقت ایک شیڈیول کے ساتھ گزاریے. اچھا، صبح سے لے کر شام تک کا شیڈیول تھوڑا مشکل نظر آتا ہے، 24 گھنٹوں کا یا 12 گھنٹوں کا. اس کو میں تو ہے صبح سے شام تک کا، لیکن ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں میں. بس آپ نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، فار ایگزامپل آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پلان کریں کہ میں نے عصر تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. عصر تک میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اگر بشری تقاضے سے ہو گئی ہے تو اس پر فوراً کیا کریں؟ اس عصر کی نماز کے بعد اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر یہ نیت اور ارادہ کریں کہ میں نے مغرب تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور وہ ساری دنیا کی حسنات وہ تبھی خود بخود ہو جائیں گے جب آپ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. وہ آپ کی جاب ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے نا، جب آپ اس کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں نا، وہ خود بخود آپ کی کیا بن جائے گی؟ حسنہ بن جائے گی. تو یعنی یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. پھر مغرب کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے ذرا، ہم اللہ سے وہ نماز میں اعتراف کیا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد. یہ بہت بڑی بات ہے. صرف ایاک نعبد پہ اگر آپ رک جائیں تو یہ عبادت صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف نماز اور تلاوت کا نام نہیں ہے.
یہ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے مطلب سسٹم کے اندر ہمیں عبادت سے مراد صرف سمجھائی ہی یہی کہ یہ بس نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، تلاوت، یہی اللہ کی عبادت ہے. نہیں، یہ اس کا حصہ ہے. عبادت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. سوچئے ذرا، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ربا میں تیری اطاعت کرتا ہوں؟ نماز کے بعد اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی ہی کی ہوئی ہے تو کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں یا کا نعبد؟ لیکن وہ پھر بھی وہ کیسا رحیم اللہ ہے، اس نے پھر بھی اپنی عطا کبھی روکی نہیں ہے. کبھی ہم اس کا تانا بھی نہیں دیا ہے، کبھی میری مخالفت یا میری نافرمانی کر گئے پھر یہاں آگے کسی کہہ رہے کہ یا کا نعبد. تو یہ جو بات ہے نا کہ اطاعت، عبادت، اس کو ذرا اطاعت کے کانسیپٹ میں لے کے دیکھیے. آپ پھر مغرب میں یہ ارادہ کریں کہ میں نے عشاء تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور اگر پھر ہو گئی ہے عشاء میں، عشاء کے لیے تو میں ویسے بھی ہر کلاس میں یہ بات کہتا ہوں، عشاء کی نماز کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں آپ، اور پورے دن کے بارے میں سوچیں کتنی جگہوں پر اللہ کی آج نافرمانی کی ہے. ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے، ویسے زبان سے نہیں، سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میں نے آج جو کچھ بھی کیا ہے نا تو میں اس پہ آپ سے کیا کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اور یقین بھی ساتھ کریں کہ وہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرے گا میں اس پہ انشاءاللہ پھر ایک سبق پہ بات کروں گا. اللہ کیوں نہیں میری اور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا؟ یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ اللہ توبہ کو قبول نہیں کرتا، اس بات کو ذہن سے نکال دیں مل کر آپ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کیسے گزاریں، ایک پلاننگ کے ساتھ گزاریے. اور اگر پلاننگ سے نہیں گزارتے، یوں ہی میری اور آپ کی زندگی گزری ہے، بس نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، تو بس صبح سے لے کر شام تک، تو یہ کوئی زندگی نہیں ہے میری یاد. اصل زندگی وہی ہے جو کس میں گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں گزرتی ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. میں نہیں کہوں گا کہ آپ صرف ترجمہ کریں، بلکہ آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے. دل کے اندر کیا رکھیں آپ؟ وہ مانگنے کی طلب کو تڑپ رکھیں آپ. میں عربی کے الفاظ پڑھنا پڑھیے. ربنا، اے ہمارے رب، اس کو اپنائیت سے پکاریے ذرا اپنے رب. ربنا، ربنا آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جب بھی نماز میں یہ نماز ہٹے یہ دعا مانگے نا، اس تصور سے مانگے. اور پھر وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وا کا معنی اور فی کا معنی کیا ہے؟ میں. کیا معنی وفی کا؟ اور میں. آخرہ، یہ بھی آخر کی مؤنث ہے. آخرہ، آخر کی مؤنث کیا ہے؟ آخرہ، بعد میں آنے والی، ہیئر آفٹر، بعد میں آنے والی. یعنی اس دنیا کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے کہتے ہیں اللہ سے کیا عطا فرما؟ حسنہ، اس میں بھی بھلائی عطا فرما. آخرت کی حسنات ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں، لیکن شاید کبھی سوچا ہے کہ اللہ سے مانگا کیا ہے ہم نے؟ زبان سے تو کہہ دیا وفی الآخرۃ حسنہ، مانگا کیا ہے ذرا سوچئے. آخرت کی حسنات اللہ رب العالمین کی ہم خوشنودی مانگتے ہیں، ہم اللہ کی جنت مانگتے ہیں. تصور کیجیے ذرا وہ جنت کیسی ہوگی. ہم اللہ رب العالمین، اللہ جیسے نا محشر کے دن جب کسی انسان کا اعمال نامہ ہوگا نا، جیسے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایک جگہ پہ تو فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ باقی لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھائے گا، یہ دیکھ لیجئے میرا اعمال نامہ پڑھ لیجئے. جب کسی شخص کا اعمال نامہ ہوگا نا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا اگر جھک گیا تو فرشتہ ایک زوردار صدا لگائے گا اور کہے گا بے شک فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، آج کے وقت کبھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ایسا ہی فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے. اور جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا کہ مجھے میرا حساب کتاب کیا ہونا ہے؟ ملنا ہے، میری سے ملاقات ہونی ہے. اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جنت کیسی ہوگی؟ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، اس جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. تصور میں لائیے ذرا،
اور اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور پھر وہ لوگ کہ دوسری جگہ پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. آج جب ہمارے بچے امتحان میں کامیاب ہو کے آتے ہیں نا کتنے خوشی خوشی لوٹتے ہیں, اور جو پوزیشنز لیتے ہیں ان کی تو اور ہی بات ہوتی ہے. جب انسان کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی خوشی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی لوٹے گا. اس بات کو تصور میں لائیے ذرا, وہ اللہ کرے محشر کے دن جب ہمیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کیسا منظر ہوگا. یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے وہاں پر بھی ساری کیا عطا فرما, حسنات عطا فرما. اور پھر سارے گھر والوں کا ساتھ ہے, اور جنتی کے لیے جو سب سے بڑی بات ہوگی, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر, جنت اپنی جگہ پر, دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اپنی جگہ پر, جنتی کے لیے جو سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. وہ جب جنتیوں کے لیے نا اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کے لیے محفل سے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ داؤد آج ذرا میرے جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنائیے. کیسا وہ منظر ہوگا ویسے سوچیے نا, خود کو ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں بٹھا کے ذرا احساس کرے نا کہ وہ داؤد علیہ السلام جب جنت میں تلاوت کر رہے ہوں گے اس قرآن کریم کی, اور کیسا وہ منظر ہوگا ہم سن رہے ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ محمد ذرا میرے جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سنائیے ذرا. نبی علیہ السلام جب سنا رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنے وقت سناتے رہیں گے, کتنے وقت. پھر وہ داؤد علیہ السلام کو آواز دینے والا, لحن داؤدی کہتے ہیں نا آج کل, بہت خوبصورت آواز تھی, اثر کرتی تھی. اس قرآن کو خود بنانے والا, جس کا یہ کلام ہے, سب چیزوں کو بنانے والا, پھر میرا اللہ خود اس قرآن کی تلاوت کرے گا. تو وہ کیسا وہ منظر. اور اس کے بعد پھر اللہ پوچھیں گے میرے جنتیوں بتاؤ مجھ سے خوش ہو کہ نہیں. آج میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, اللہ کے لیے اللہ کو خوش کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں. اللہ کی قسم کل قیامت میں اور محشر کے بعد اللہ آپ کو خوش کریں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے سے اللہ کی شان کے مطابق, جیسے اللہ کی شان ہے, نور کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ جنتیوں کے سامنے ہوں گے. جنتی کے لیے جو سب سے بڑی بات ہوگی, سب سے بڑی بات, وہ اللہ کا دیدار کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کرے. یہ دعا شاید ہم بھی روزانہ مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے, یہ شاید پڑھتے ہیں, مانگتے کم ہوں گے. اس دعا کو مانگیں اور اسی احساس کے ساتھ مانگیں, اسی طلب کے ساتھ مانگیں, اسی تڑپ کے ساتھ مانگیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرتی حسنات نصیب فرمائے. ترجمہ کیجئے, وفی الآخرتی, اور آخرت میں, پھر بولیے وفی الآخرتی حسنہ, وفی الآخرتی حسنہ. یہی وہ چیز ہے اگر ہمیں مل گئی تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں. یہ تو دنیا تو کوئی پتہ نہیں کس کا سانس کس وقت ختم ہو گئی ہے, اس پہ تو میرا اور آپ کا اختیار ہے ہی نہیں ہے. اپنے جسم پہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. مجھے اگر سر کا درد ہو جائے میں کچھ بھی کر لوں, جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ختم ہوگا. تو میرا خود کا اختیار نہیں ہے میرے جسم پہ. اس لیے اس دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے آخرت کے پیچھے بھاگنا ہے. جس طریقے سے دنیا کی طلب ہمارے اندر ہے نا, یوں ہم نے جنت کی طلب اپنے دل میں ڈالنی ہے, اور اس کے حصول کے لیے پھر ہم نے محنت کرنی ہے. وقنا عذاب النار, تیسری بات, اور بچا ہمیں نار کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے. وا کا معنی ہے اور, قی کا معنی ہے بچا. کیا معنی ہے قی کا؟ سارے بولے قی کا کیا معنی ہے؟ بچا. اور نا کا معنی ہے ہمیں. وقینا, اور بچا, وقینا اور بچا ہمیں عذاب, عذاب سے. یہ ساتھ ساتھ میں اب بولتا نہیں ہوں لیکن آپ کو یہ کیوں, یہ تو پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ساتھ. یہ لفظ قرآن میں اتنی بار استعمال ہے, 322 مرتبہ یہ عذاب کا لفظ استعمال ہوا ہے. وقینا, اور ہمیں بچا عذاب النار, نار آگ یعنی دوزخ کے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور علماء کرام کہتے ہیں نا, اگر کسی شخص کے گناہ مسلمان کے نیکیوں سے زیادہ ہو گئے تو اسے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ان گناہوں کا بدلہ جہنم کے اندر دینا پڑے گا, اور پھر جنت میں جائے گا.
میں امیجن کر سکتا ہوں مثلا یہ میزان ہے اور یہاں تک اگر نیکیوں برائیوں کا پلڑا جھک گیا برائیوں کا تو یہ جہاں تک نیکیاں تھی یہ یہاں سے یہاں تک کیا ہو گیا ختم ہو گیا, یعنی وہ نیکیوں کے بدلے میں برائیاں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد جو باقی بچا وہ کیا ہے برائی. یہ جتنی زیادہ ہے نا اس سارے کا بدلہ جہنم کی آگ میں دینا پڑے گا. اور کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے اعمال نامے میں ایک بھی برائی ہوگی. ہاں یا تو وہ سفارش سے معاف ہو جائے یا وہ کسی اور ذریعے سے معاف ہو جائے تو وہ اللہ بات ہے. اور اگر اللہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہو کسی شخص کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا تو جہاں تک برائیاں تھیں وہاں تک تو ختم ہو گیا, اس کے بعد جتنا جھکتا جائے گا اس کے بدلے میں کیا ہوگا جنت میں اسی مقام پر چلتا جائے گا. جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا جنت میں اعلیٰ مقام ہوتا جائے گا. اور یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ان گناہوں سے صفائی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ صاف کرنا ہے نا, گناہوں سے خود کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں صفائی کی. سب سے جیسے ہے مثلا استغفار ہے, دنیا کے اندر جو مشکلات آتی ہیں ان کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کے بعد موت کے وقت سختی اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. قبر کے اندر جو عذاب ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے, قبر کے عذاب کو اگر ہم تصور میں لائیں نا, نبی علیہ السلام نے ایسے اپنے ہاتھوں کو ملایا یوں ایسے کہ گنہگار انسان کی قبر یوں مل جاتی ہے. اور بھائی یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. بھائی ذرا سوچیے اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا کچھ کیا ہے, زندگی کتنی گزاری ہے, اور اس میں وہ جو میرا اور آپ کا توشہ جس کو کہتے ہیں سامان کا بیگ, اس میں کتنا کچھ ڈالا ہے, کتنا سامان ڈالا ہے جو جنت میں قبر میں سہولت کے لیے کام آئے کہ قبر کے لیے سہولت والا بنے. اور اگر نہیں ہے تو کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر اگر یہ سب کچھ بھی کافی نہ ہوا تو پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان ساری صورتوں میں, صفائی کی ساری صورتوں میں جو سب سے آسان ترین ہے وہ استغفار ہے. بس اللہ سے کیا کرتے رہیں؟ استغفار کرتے رہیں. اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے رہیں, جو کہ میں اسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کیا کریں آپ لوگ اللہ سے, ہر گناہ ہونے پہ اللہ سے استغفار کریں. اور پھر بھی اگر رہ گئے تو نماز کے بعد کم از کم کیا کریں, ضرور اللہ سے استغفار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک حدیث کے مطابق دن میں 70 مرتبہ اور ایک میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہمیں تو اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے اللہ سے, اور اس نار کو اس کو ذہن میں رہنا چاہیے. تصور کیجیے ذرا, وہ ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی, اور اس آگ میں جیسے جب اس جسم کو ڈالا جائے گا وہ ایک جھلسا دے گی جسم کو, لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی. موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا. اور یہ قرآن میں اللہ کا اصول ہے. اللہ نے جہاں جنت کی بات کی نا 7 دوزخ کی ہے, جہاں پر خوشخبری سنائی ہے 7 وعید بھی کی ہے. تو یہ جہاں پر یہ جو آخری 2 پارے ہیں نا, اگر آپ نے کبھی ان کو سمجھا ہو, اللہ کی قسم ان 29 پارے کے بالخصوص اللہ نے ہمیں یوں جھنجھوڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے, اور بہت زیادہ جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ ہے, بہت زیادہ نیکوکاروں کا بدکاروں کا. آپ ضرور کوشش کیجئے کہ آپ ان 2 پاروں کو کم از کم سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو خود بہت اندازہ ہو جائے گا. جیسے جہاں پر اللہ نے فرمایا نا کہ یہ بی یمینی, فوراً اسی کے فوراً بعد آگے کیا فرمایا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا کاش آج مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. جنتی کے لیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, ولا طعام الا من غسلین لا یأکلوہ الا الخاطئون. انہیں جو کھانا دیا جائے گا نا, نہیں دیا جائے گا ان کا کھانا مگر پیپ. لا یأکلوہ الا الخاطئون, اس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار. تصور کیجیے ذرا اس چیز کو, اور سوچئے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہماری اولادیں, ہمارے بچے, ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. کیا ایسی زندگیاں ہیں ہماری جو جنت میں لے جانے والی ہوں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم مطلب وہ بات کہ ہم
کس کس سوچ سے زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ بات ایک کسی نے کہی تھی کہ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ ہم تو مرنے والے ہیں نا، تو کیا مرنے والا اپنی زندگی ایسے ہی گزارا جاتا ہے، یعنی غافل زندگی گزارتا ہے؟ نہیں. اور پتہ بھی نہیں ہے میں نے اور آپ نے کب کس ٹائم مر جانا ہے. تو اس لیے بس اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے رہیے. اور وہ حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے گا کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیجیے. اپنی موت کو یاد کرتے رہیے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف چلتا ہے. اور ایک لفظ سے حسنہ کہہ کر دنیا کی تمام اچھائیاں اللہ سے ہم نے مانگی ہیں، اور وہی ایک لفظ سے حسنہ کہہ کے کیا کی آخرت کی ساری کی آخرت کی اور جنت کی طلب کی ہے، اور آخرت کی گھبراہٹ سے امن و سلامتی اور حساب کتاب کی آسانی بھی کیا کی طلب کی، کسی سے ایک لفظ سے حسنہ کہہ کے. اور ساتھ ساتھ میں نیز آگ، جہنم کی آگ کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ کی ہم نے درخواست کی ہے. جب بھی یہ دعا پڑھیں، جب بھی یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگیں. کتنا وقت لگتا ہے وہ چیز کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہم اکثر نماز کے بعد بھی دعائیں پڑھتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کے کچھ کر کے بس ایسے کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. چھوڑ دیں اس رویے کو. یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. مختصر مانگے بے شک، کم مانگے بے شک، لیکن اس کو مانگے خلوص سے مانگے، اور اس کے حصول کی طلب دل میں ہو، یہ مجھے ملے، طلب کے ساتھ اپنے اللہ رب العالمین سے مانگیے. گویا کہ اس مختصر مگر جامع دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری کیا مانگی ہم نے؟ نعمتیں مانگی ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ اور نجات مانگی ہم نے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا کرے. اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور آخرت کی حسنات اور دنیا کی حسنات ہم سب کو عطا کرے. ترجمہ کیجئے گا، بلکہ ترجمہ کیا کیجئے، مانگیے اللہ سے، کہیے اللہ سے وقنا عذاب النار، آگ کے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ تو ایک دعا تھی. اب ایک اور دعا ہے، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ نماز کے بعد کی دعا ہے. یہ جو ابھی پڑھی ہے وہ نماز کی سلام سے پہلے کی ہے. عن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، یہ بڑے خوش قسمت صحابی ہیں. معاذ کہتے ہیں نا، چلیے اس کا ترجمہ میں آگے کرتا ہوں. جب دو لوگ چل رہے ہو نا، ایک بڑے رتبے عہدے والا ہونا، تو چلتے چلتے دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے. ہم تو اس کو تصور میں لا سکتے ہیں. معاذ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، مجھے میرے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا، فقال یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. معاذ ابن جبل ہی ہے جی وہی صحابی ہے. اور فرمایا ثم اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ترجمہ دیکھ لیں پہلے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اور دوسری بات فرمایا کہ میں پھر تجھے کچھ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا کبھی نہ بھولنا. اب ان کلمات کا ترجمہ ہم سیکھتے ہیں. اللہم کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ. کیا معنی اللہم؟ اے اللہ. اعنی، اعنی کا معنی ہے میری مدد کر. اعنی مدد کر میری. اللہم اعنی، اللہ میری مدد کر. علی ذکرک، تیری یاد کرنے پر. میری مدد کر، میں تیری کیا ادا کر رہا ہوں؟ تیری یاد. وشکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر. وحسن عبادتک، حسن اچھی، اور عبادت عبادت. تو وحسن عبادتک، تیری بہترین عبادت کرنے کے لیے میری مدد فرما. اچھا، نماز کے بعد ہم اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بس اے اللہ، اگرچہ میں نے ابھی نماز جو پڑھی ہے، نماز کے بعد پڑھ رہے نا، تو میں اس نماز کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکا جیسے مجھے پڑھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، ابھی پڑھ لی ہے نا، تو میں ویسے نہیں پڑھ سکا جیسے میں پڑھنی چاہیے تھی. تو اس لیے اللہ میری مدد فرما کہ جب میں اگلی نماز آؤں تو وہ اچھی نماز پڑھ سکوں میں. دوسری بات، چلیے یہاں پر کہتے تھے ہم اس کو. پہلی بات کیا، اللہ سے کیا مانگی؟ اللہ ذکر. تو انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا. یہ بہت پیارے الفاظ ہیں. یہاں نہیں لکھا ہوا کہ انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا.
کرتا نہیں لکھا، کیا لکھا ہوا ہے؟ کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کبھار کر لیا، اور رکھنے میں ہمیشگی ہوتی ہے. تو بھولتا رہتا ہے اس لیے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ دنیا ہمیں اپنی طرف بہت زور سے کھینچتی ہے، اور ہم دنیا کے کاموں میں اور نفع اور نقصان کے اندر، کاروبار کے اندر انسان پھنسے رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی. دوسری بات ہے شکر. شکر سے مراد یہ ہے کہ جناب جو بھی مجھے نعمتیں ملی ہیں میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کروں؟ شکر ادا کروں. اور دوسری بات، اب انہی دونوں کو میں دوسرے پہلو سے ذکر کرتا ہوں کہ اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ وہاں پر تو مجھے اپنے آپ کو یاد رکھنے میں میری مدد کروا. اور شکر سے کیسے جوڑیں گے اس کو کہ اللہ اس کے بعد جو بھی مجھے نعمتیں ملیں ان نعمتوں کے ملنے پر تو مجھے کیا عطا فرما؟ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور حسن عبادتک، تو ایک تو اگلی نماز ہمیں اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ربا میری ساری زندگی ایسی ہی گزرے، جس کا میں نے آج سبق سے شروع کیا تھا، اطاعت، کہ میری ساری زندگی ایسی ہی گزرے کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے، اور ایسی عبادت کے جو تجھے پسند آ جائے. تو اس سے بڑی انسان کو اور کیا چیز چاہیے کہ اگر ہماری زندگی اور ہماری عبادت اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ ترجمہ کیجئے اللہم، مانگیے اللہ سے. ترجمہ تو خیر کرتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ بھی سمجھ آ جائے، ترجمہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ اللہ سے مانگیے طلب کے ساتھ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہم اب آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف. آج ہم پڑھیں گے جناب فعل، کس کو پڑھیں گے؟ ماضی کو. تو یہ چیز ہم نے بہت پہلے پڑھ لی تھی، اسم فعل اور حرف. ہم نے اسم اور حروف کو پڑھ لیا ہے، آج ہم افعال کو پڑھیں گے، فعل کو. تو عربی زبان میں فعل کو سمجھنے کے لیے دو تصورات سمجھنا ضروری ہیں. پہلی بات کہ جتنے بھی افعال عربی میں قرآن کریم میں استعمال ہوئے نا، 99% افعال ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد کہیں نہ کہیں 3 حروف کے اوپر ہوتی ہے، جس کو آپ روٹ ورڈز کہتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں تقریباً؟ روٹ ورڈز 3. جیسے آپ نے رحمان پڑھا ہے نا، اب رحمان کے اندر بھی جو روٹ ورڈز ہیں را، ہا اور میم. اب رحیم آپ نے پڑھا ہے، اب رحیم کے اندر بھی وہی روٹ ورڈز ہیں، را، ہا اور میم. تو یوں جیسے یہاں 2 لکھے ہوئے فا عین لام جیم عین لام. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں 99% افعال کی بنیاد کہیں نہ کہیں 3 حروف یا روٹ ورڈز کے اوپر ہوتی ہے، اس کے 3 ہوتے ہیں. دوسری چیز جو بہت آسان ہے، اس کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے صرف کو یا گرامر کو، تو اس کو جاننے کے لیے بہت ہی آسان ایک ڈائس کہتے ہیں اس کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ وزن کہہ سکتے ہیں، آپ سانچہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ سانچہ آپ کو سمجھ آ گیا تو اس میں جیسے اگر آپ کو اس جعلہ کا سانچہ سمجھ میں آ گیا نا، اس جعلہ میں آپ جو لفظ مرضی ڈال دیں، پھر آپ کے لیے اس کا ٹیبل بنانا یا اس پورے کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ حروف کا لکھا ہوا ہے. جیسے عربی میں اکثر حروف 3 حروف سے بنتا ہے، اکثر فعل، جیسے فا عین لام، فا تا حا، نون صاد را، ضاد را با، جیسے اسے بنے گا فعل، فتح، نصر، ضرب. یہ 3 حروف ہیں اس کے روٹ ورڈز کے اندر. تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے نا، آپ کا رب، آپ کا، میرا، اس کا، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ آپ نے، میں نے، اس نے، یعنی آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ نے مارا. تو یہ کس میں آ جائے گا؟ یہ سارا کا سارا فعل کے اندر آ جائے گا. کس میں آئے گا؟ فعل کے اندر آئے گا. اور یہ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ زیادہ تر جو چیلنجز جس چیز کے اندر وہ سارے افعال کے اندر ہی ہیں. تو انگلش میں اور اردو میں افعال کی 3 اقسام ہیں، ماضی، زمانوں کی، سوری، ماضی، حال اور مستقبل. انگلش میں بھی پاسٹ، پریزنٹ اور، لیکن عربی میں 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع. اچھا اگر تھوڑا سا اس مضارع پہ سوچیں نا تو پڑھیں گے تو ہم اگلے سبق میں، لیکن میں چلیے یہاں بتا دیتا ہوں. یہ جو حال ہم استعمال کرتے ہیں نا، حال، پریزنٹ، تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں حال بیچارہ جو ہے نا وہ بے حال ہے. جب تک آپ نے کچھ کام کیا نہیں ہوتا تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ مستقبل میں ہوتا ہے. اور جب کر لیتے ہیں تو پیچھے کیا بچا؟ وہ بس کچھ ذرا سا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو فصاحت ابھی میں اسی لیے کہتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے فعل ماضی کو. کسے پڑھیں گے؟ فعل ماضی کو. اچھا ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں ماضی کے لیے پاسٹ، لیکن میں قرآن کے لیے کہوں گا، میں عربی لینگویج کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کے لیے کہوں گا کہ
آپ اس کے لیے لفظ پاسٹ استعمال نہ کریں, پرفیکٹ استعمال کریں. پرفیکٹ ٹینس. ویسے پاسٹ اور پرفیکٹ میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ جب آپ پاسٹ کہتے ہیں نا, اس سے مراد صرف اور صرف ماضی ہی رہ جاتا ہے, اس میں پریزنٹ اور فیوچر کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پرفیکٹ دیکھیں تو پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے پرفیکٹ, وہ فیوچر میں بھی آ جائے گا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں نا, ابھی وہ قیامت کے بعد کی بات ہے, اس کے لیے بھی اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہوا ہے لفظ پاسٹ کا. اگر صرف پاسٹ کہہ دوں گا میں تو پھر اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا, کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم قرآن کے لیے پاسٹ کی جگہ پہ پرفیکٹ کا ٹینس کا استعمال کریں بس. تو یعنی جو ابھی ہوا نہیں ہے نا, اس کا ہونا بھی بالکل اسی طرح کامل ہے جیسے کوئی کام ہوا ہوتا ہے. آج ہم فعل ماضی کو سیکھیں گے. اچھا, پہلے آپ جیسے میں پڑھاتا جا رہا ہوں ویسے پڑھیے گا. ابھی فی الحال جیسے اشارے کرنے سبھی نے, ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھاتا بات ہوں, میں صرف آپ سے 2 منٹ لوں گا یا 5 منٹ, اور پورے قرآن کریم کے اندر جتنا بھی فعل ماضی استعمال ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. بس تھوڑی سی مجھے آپ کا ساتھ اور توجہ چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے؟ ذرا سارے پڑھیے. فعل, ویسے اشارہ کریں جیسے پہلے کرتے ہیں, فعل. اچھا, کچھ لوگ شاید نئے بھی ہیں, تو یہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے, اس کے ذریعے سے تھوڑی سی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جب ہم رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرتے ہیں تو مراد مذکر کی ہوتی ہے, ایسے رائٹ سائڈ پہ لے جاتے تو وہ غائب ہوتا ہے 3rd%, اور ایک انگلی سے اشارہ کرتے وہ واحد ہوتا ہے. تو واحد, مذکر, غائب. اور آج اگر ہمارا اشارہ یہ کندھے سے نیچے ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے فعل ماضی. تو یہ 4 جو باتیں ہیں, واحد, مذکر, غائب, فعل ماضی, یہ مجھے صرف ایک اشارہ بتا رہا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دماغ کو پتہ ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. جب سامنے اشارہ کروں گا واحد و جمع تو یہ مخاطب کے لیے, اور پھر اپنے لیے کریں گے تو میں خود. پڑھیے. فعل, فعل, فعلوا, فعلت, فعلتم, فعلت, فعلنا, فعلت. یہ لیفٹ ہینڈ مؤنث کے لیے, ٹھیک ہے جی. فعل, فعلوا, فعلت, فعلتم, فعلت, فعلنا, فعلت. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. فعل, فعلوا, فعلت, فعلتم, فعلت, فعلنا, فعلت. میں نے یہ کہا نا کہ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ پورے قرآن میں جتنا فعل ماضی آیا سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ, آپ بھی فکر رہیے گا. انگلش میں بھی ہم فعل ماضی کو سمجھتے ہیں نا, تو ہمیں کتنی چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں. سب سے پہلی چیز فارم کون سی استعمال ہے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ فارم. پہلی چیز یہ دیکھنی پڑتی ہے, ہیلپنگ وربس دیکھنے پڑتے ہیں, اور اس کے بعد ساتھ میں تیسری چیز وہ کرنے والے کے بارے میں علیحدہ سے پڑھنا پڑتا ہے. 3 چیزیں کرتے ہیں تو انگلش کے اندر ہمیں جا کے کیا سمجھ آتا ہے کسی ایک ٹینس کے بارے میں. تو یہاں آپ نے 3 چیزیں نہیں دیکھنی, صرف آپ نے ایک حرف دیکھنا. کیا چیز دیکھنا؟ صرف ایک حرف. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ 3 روٹ ورڈز ہیں یہ والے. اب ہم نے فعل ماضی کی علامات پہچاننی ہیں. کس کو پہچاننا ہے؟ سارے بولے کس کو پہچاننا ہے؟ تو فعل ماضی کی جو علامت ہے نا وہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ پھر بولے کہاں آتی ہے؟ تو جو شروع میں ہوں گے نا وہ روٹ ورڈز ہوں گے. ان روٹ ورڈ کے ساتھ آخر میں ہم ایک حرف لگائیں گے جس سے ہمیں کیا کچھ پتہ چلے گا کہ کام کو کرنے والا کون ہے. پہلی چیز مرد ہے یا عورت ہے. دوسری چیز دیکھیے, صرف ایک حرف سے وہ مرد یا عورت غائب ہے یا مخاطب ہے یا خود بات کرنے والا ہے. اور تیسری چیز وہ کون سا زمانہ ہے. یہ 3 چیزیں ہمیں صرف ایک حرف بتائے گا. وہ کون سے حروف ہیں وہ میرے ساتھ پڑھیے. پہلا جو حرف ہوگا نا کسی کا بھی تو اس کے تو وہی 3 حروف ہیں, جیسے فعل, فتح, نصر, جعل, جو بھی مرضی کر لیں آپ. اس کی جب آپ جمع بنائیں گے نا اس پہلے کی, آپ نے اس تیسرے حرف پہ پیش لگانی ہے, تیسرے حرف پہ, اور اس کے بعد واو ساکن اور الف لگا دینا. تو فعلا کی جمع کیا بن گئی ہے؟ سارے بولیے فعلا کی جمع. اب میں یہاں فعلا کی جگہ پر اگر جعلا بولتا ہوں تو جعلا کی جمع کیا بنے گی؟ نصرہ کی جمع, ضربہ کی جمع. چلیے ساتھ ساتھ اشارہ بھی کرتا جائے, یہ بھی سمجھ آ جائے گا یہ مذکر اور غائب ہے. سمع کی جمع سمعوا, علمہ کی جمع
आमना की जमा आमनु इल्ला लल्लज़ीना आमनू, तो ये क्या माना होगा भैया कि ये मुज़क्कर है, गायब है, माजी है। तो ये पहली बात समझ में आ गई जमा बनाने का तरीका। इसके बाद आपने सामने के लिए पढ़ना है। तो सामने के लिए क्या करना है, पहला काम अगर आप यहां से देखिए आखिर तक 1 2 3 4 सब के अंदर देखिए तीसरा हर्फ क्या है, साकिन है। ये पहले तो वैसे के वैसे जो पहले हर्फ में थे सबके साथ साकिन है। इसके बाद आपने माजी की अलामत लगानी है, तो पहले लगाइएगा, पढ़िएगा ता, सारे पढ़िए ता ता तुम ता तुम ता तुम तू ना तू ना ता तुम तू ना ता तुम तू ना। जिस भी फेल के आखिर में ये अलामत है वो फेल माजी है। अभी हमने नमाज में पढ़ कर आए हैं अनअम, अब मीम साकिन है ना, उसके बाद क्या लगा हुआ है, ता। अच्छा, अगर आपको उसकी जमा बनानी है, अनअमता की जमा बनानी कैसे बनाएंगे, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं अनअम तुम। अगर इसे अपने लिए बनाना है तो अनअम तू, और जमा बनाएंगे तो अनअम ना। अलबत्ता मुअन्नस के लिए जो ये पहला लफ्ज है ना, ये पहला लफ्ज, इसी के आखिर में हमने ता साकिन लगाना है, बस वो वैसे का वैसा ही रहेगा मुज़क्कर का, उसी के आखिर में क्या लगानी है, ता साकिन लगानी है। फ़अलत, नसरत, ज़रबत, समिअत, तो ये हैं फ़ेल माजी की अलामत। आखिर में पीछे आप जो मर्जी रूट वर्ड लगा दें। आप मुझे कोई बताइए, जैसे जाअला है ना, फर्क जाअला, आप देखिएगा जी जी क़ालत, बिल्कुल वैसे वैसे क़ालत और क़ाला ऐसे रहेगा, आखिर में ता साकिन लग जाएगा। अब देखिए जैसे जाअला, तो देखिए टेबल कैसे बनेगा, जाअला जाअलू, आगे रफ़ा, रफ़ा का माना उठाना, बुलंद करना, तो रफ़ा से कैसे बनेगा जरा बोलिए, देखिए रफ़ा, ये नहीं बोलिएगा, ये साकिन नहीं कीजिएगा, रफ़ा। अब देखिए आइन को साकिन करें और ता पढ़िए, कैसे होगा, रफ़ा ता, रफ़ा तुम, रफ़ा तू, रफ़ा ना। चलिए नसरा से करते हैं, नसरा। अब हम इसकी जगह पर नून स्वाद पढ़ेंगे, तो नसरा से क्या बनेगा, नसरू, क्या बनेगा, आगे नसरता, आगे आगे तू नसरना, बस आपके लिए दो चीजें जानना जरूरी है, इन रूट वर्ड्स का तर्जुमा और ये अलामत। आप पूरा टेबल खुद, अब देखिए मैं अभी पढ़ा नहीं है तर्जुमा, लेकिन मैं ज़बानी कह सकता हूँ। मुझे बताइए फ़अला का माना है उसने किया, मैं इसका तर्जुमा जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बाकी छुपा रहा हूँ। फ़अला का क्या माना है, उसने किया, तो फ़अलता का क्या तर्जुमा होगा, आपने किया, आपने किया, और फ़अलतु, मैंने किया। किससे पता चला आपको इसका तर्जुमा फ़अलतु, ये इशारे के साथ और दूसरा अलामत के साथ, ठीक है। तो ये अलामत आप ज़हन में बिठा दें, पूरे कुरान में जितना भी फेले माजी है सारे की सारी अलामत यही है। ये अब आपका पुख्ता कब होगा, जब इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़िए फ़अला, फ़अलू, सारे पढ़िए फ़अला, फ़अलू, फ़अलता। देखिए पैटर्न भी ज़हन में बिठाइए, फ़अलता, आखिरी हर्फ को साकिन किया फिर ता पढ़ा है, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलना, फ़अलत। दो अल्फाज पढ़ूंगा, फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना, फ़अलत। चलिए एक दफा तर्जुमा हो, तो फ़अला का माना उसने किया, तो फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। एक दफा फिर तर्जुमा कीजिए, फ़अला उसने किया, फ़अलू सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। तो बस ये आखिरी हुरूफ को याद रखिएगा, ये माजी के अलामत हैं। वैसे अगर आप में से किसी को मैं फ़अला की जगह पर कोई और लफ्ज़ दूं, इसको देखते हुए टेबल बना सकेंगे पूरा? नहीं, बेशक देख के बनाए, लेकिन मैं रूट वर्ड चेंज कर दूंगा बस। चलिए कोई एक दे दूं? आपने माशाल्लाह बहुत आसान कर दिया। चलिए तो फ़अला की जगह पे फ़तह,
چلیے پر آسانی کر دیتے ہیں. چلیے آپ بنائیے, آپ ٹرائی جی. ہاں جی. ماشاء اللہ, بہت خوب, زبردست. جعل سے یعنی من خلق مشکل ہے آسان ہے. یہ جنہوں نے مدارس میں پڑھا ہوا نا صرف ان سے پوچھیے گا یہ کیسی چیز ہے, اور یہ انتہائی آسان ہے, یہ انتہائی آسان ہے. اور میں آپ نے ذاتی بتا رہا ہوں, پڑھی تھی بہت پہلے تھی لیکن سمجھی نہیں تھی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے اس ٹی پی آئی کے ساتھ اور اس طریقے سے سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے. تو یہ تھا سبق کا دوسرا حصہ. جو آج کا سبق کا تیسرے سے نقطہ تعلیم میں اس سے بہت بات کر چکا ہوں, لیکن ظاہر سبق میں ہے تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. نماز میں جرم, نماز میں ہم جرم کرتے ہیں, اور کیا ہے, فر مشین کی طرح پڑھنا. الحمدللہ میرا بڑے مالک نے دیا گیا مجھے دیکھنا چاہیے, یہ تو فر مشین ہی ہو گئی نا. فرض کیجیے آپ مینیجر ہوں اور آپ کا ماتحت آ کر جناب آپ سے بات کرے کہ سر مجھے گھر جانا پلیز, مجھے چھٹی دے, میں کل ٹائم پہ جاؤں گا, سر آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی. ایسے شخص کو پر آپ چھٹی دیں گے؟ ویسے آپ فارغ ہو جائے, پکی چھٹی مل جائے گی. تو صبر کیجیے, ہم اپنے اللہ سے کیسے مانگیں گے نماز کا, سمجھ کے پڑھ سکتا سمجھ کے پڑھنا. پہلی تو بات ہو گئی جلدی پڑھنا, سمجھنا اگلا ہے. تو پہلا کیا کرنا ہم نے, جلدی. میں نے احادیث سنائی تھی, میں پھر دوبارہ سناتا تھا. 2 احادیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے نا تو ہر آیت پہ رکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ہو جائے گا اگر 2 منٹ میرے 5 منٹ اضافی لگے نماز میں؟ تو اتنے کاموں کے اندر گھنٹوں لگا دیتا ہوں میں, اور اگر نماز کے اندر میرے 5 منٹ اضافی لگ گئے تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہی چیز بس یہی چیز ہے. دیکھیں نا آپ, شاید میرے ساتھ ہوا, میں نے خود پہ نوٹ کیا, تجربہ کیا. میں اگر بیٹھا سوشل میڈیا پہ موبائل پہ کچھ استعمال کر رہا ہوں نا, شاید میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہوں گا, مجھے کوئی جلدی نہیں ہوگی. سر وہاں 5 گھنٹے بھی ہوتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں 5 گھنٹے بھی گزر جائیں گے. لیکن جو ہی اللہ اکبر کہا نہیں نا نماز میں, تو دنیا جہان کی جلدی وہاں پہ اور ساری باتیں بھولی وہاں سے میں آ جاتی ہیں. تو پہلے کام کوشش کریں ہر آیت پہ رکیں. اور دوسری جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کو لمبا کیا کرتے. کیسے؟ ہم تو کہاں لمبا کرتے ہیں, انفرادی نماز سوچیے ذرا, قرات کو ہم نے کبھی لمبا کیا اپنی نماز میں؟ سوچیے ذرا, ہم تو اور شارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایسے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اچھا میرے خیال سے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ ٹھہر کے پڑھیں تو تھوڑا اس میں سوچ بھی آتی ہے, خود بخود آتی ہے. اصل میں ہم نے رٹا لگا کر پڑھی ہوئی ہے, تو ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں, رٹا لگا کر پڑھتے ہیں. وہ ایک میرے گھر کی مثال ہے, شاید دینی نہیں چاہیے لیکن سیکھنے کے لیے ہے. میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا نا, میری سسٹر نماز پڑھ رہی تھی, تو میں نے دیکھا وہ جلدی پڑھ رہی ہیں. جب انہوں نے نماز ختم کی تو میں نے پوچھا, باجی آپ یہ نماز کیسے پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کیوں, مطلب ایسے ہی پڑھتی ہوں میں. تو میں نے کہا اچھا یہ آپ کو جلدی پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ جس طریقے سے نماز میں پڑھ رہی تھی نا اب ویسے ہی ذرا مجھے سنائیں. تو کہتی ہے نہیں ابھی تو میں اس طرح سے نہیں سنا سکتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ نماز میں اللہ کو کیسے سنانی ہے؟ کہتی ہیں اصل میں وہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے نا, تو وہاں تو پڑھ لیتے ہیں اس طریقے سے, اب اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتی. تو یہی مثال شاید ہماری بھی ہے, ہماری زبان پر نماز چڑھی ہوئی ہے. باقی نماز کا یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھی جائے تو نماز ہی اس کو ہاں وہ بلکہ اللہ محفوظ رکھیں, انتہائی غلیظ ترین کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے لیے میں ایک بات اکثر کہتا ہوں, شاید میں نے کلاس میں کئی دفعہ کہی بھی ہے, میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں, جب بھی نماز پڑھے نا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیے. شاید کہ آپ کو اگلی نماز پڑھنے کا موقع, اور ہر سجدے کو بھی زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کے کیجیے. دوسری بات ہے دھیان کہیں اور ہونا. زبان سے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن دماغ میں وہ سارا کچھ چل رہا ہے. کبھی میٹنگ کرنی ہے, کبھی فلاں کرنا ہے, فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں, فلاں کو پیسے دینے ہیں, فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو وہ کرنا ہے. اور وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا لطیفہ, اس کہ امام صاحب نماز 4 رکعت پڑھانی تھی تو 3 پڑھائیں. تو
تو دکاندار 4 دکانوں کا حساب کر لیتا تھا، جی جی سر، تو 3 کا کیا تو سلام ہو گیا. تو یہی شاید ہماری حالت بھی آج نماز میں. آخر ہم یہ نماز میں جرم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے. پہلی بات، ہم نماز بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. پہلی بات، ہم نماز کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم سیکھتے رہیں گے تاکہ نماز کو سمجھ کر پڑھ سکیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور کام کیجئے گا، ہم انشاءاللہ اگلے کچھ اسباق سے صورتیں پڑھیں گے. جو صورتیں ہم پڑھیں گے نا تو ان کو برم نماز میں پڑھنا شروع کیجئے گا. تو دوسرے جو وجہ نا اس کی، ایک تو جرم ہو گیا نا بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. جو دوسری وجہ ہے، بغیر کسی احساس اور جذبات کی ہم نماز پڑھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو کوئی جذبات کوئی احساسات نہیں ہوتے، بس ایک روٹین ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ، یا آپ کی روٹین. اب سمجھیے ایک لمحے کے لیے رکے نماز پڑھے، میں اللہ سے باتیں کرنے لگا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کرنے لگا ہوں. اس کے بعد پھر انسان کو کسی حد تک ایک لمحے کے لیے رکے گا ضرور، کیونکہ آپ کس سے باتیں کرنے لگے ہیں؟ اپنے اللہ سے. جس طریقے سے ہم نے یوں ہینڈز اپ کیا ہے اور اپنے اعمال کے لیے تمام جائز کاموں کو چھوڑا ہے، ویسے ہی ہم نے خیالات میں بھی کیا کرنا ہے، وہ جو مانگ رہے ہیں بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یوں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری نماز کے اندر اثر بھی آئے گا، ہمارے نماز میں سکون بھی آئے گا، ہمارا دل بھی لگے گا انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے درود کے بعد کی دعا اور نبی سلام سے پہلے اور اس کے بعد کی دعا پڑھی ہے. گرامر میں ہم نے فعل ماضی کے حوالے سے آج پڑھا ہے، اور نکتہ تعلیم کے اندر نماز کے اندر جو 2 جرم ہیں ان کا پڑھا ہے. ایک تو جلدی پڑھنا اور دوسرا دھیان کہیں اور ہونا. تو میں آپ سے 14 منٹ پہ ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے آج نا، تو اس کی وجہ یہ کہ شروع بھی تقریباً 15 یا 18 منٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے لیے ممکن ہے کوشش کریں ہم وقت پہ ہی کلاس کو شروع کر سکیں. 8 بجے کا ٹائم ہے نا، تو ظاہر ہے میں نے تو چیئرس کو تو پڑھانا نہیں ہے، آپ ہی لوگوں کو پڑھانا ہے. تو اگر آپ لوگ آئے ہوں گے ٹائم پہ تو میں بھی پڑھاؤں گا. تو بلکہ یاد دہانی کے طور پہ آپ سب کوشش کریں کہ کیا کریں کلاس میں وقت جب ٹائم پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم شروع بھی ٹائم پہ کریں گے. تو اس لیے نا تھوڑا سا مشکل میں سمجھتا ہوں، ظاہر آپ لوگ جیسے بھی شاید صاحب یاد کر رہے تھے کہ بھائی میں تو صرف 10% رہا ہوتا ہوں اس وقت تک، تو مشکلات ضرور ہیں. شاید یہی مشکلات ہمارے لیے بہت کچھ باعث اجر بھی بن جائیں. انہی مشکلات میں ہم نے شیطان کو بھی مار دینی ہے، انہی مشکلات میں ہم نے نفس کو بھی مار دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اختتام کرتے ہیں. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دور میں، سچ بتاؤ اس دور میں اور جس جگہ سے آپ اٹھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ کو چنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ویسے سوچی تو ذرا. اور کس کے لیے چنا ہے اللہ نے ہمیں؟ اپنے قرآن کے لیے چنا ہے. پہلے اس انتخاب پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرا انتخاب کیا اس کے لیے. اور یہ ارادہ، نیت اور دعا کریں کہ میں انشاءاللہ زندگی ساری، کیا پتا کس کی زندگی کتنی ہے، میں اس سسٹم کو، اس سلسلے کو چھوڑوں گا نہیں، قرآن سیکھنے کو اور قرآن کو سکھانے کو. ٹھیک ہے، اور دعا کیجیے اللہ سے اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی مجھے توفیق بھی عطا ہو. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.